اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ۔ محمد محمد کیے جا رہا ہوں، یہی نام لے کر جیے جا رہا ہوں۔ آپ سے بھی میں گزارش کروں گا کہ آپ بھی صلی اللہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہمیشہ مالا جپتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ درود و سلام کی برکات سے اللہ پاک دین و دنیا میں تمہاری ساری مشکلات حل فرما دے گا، تمام جائز تمنا حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ یوں کہ دیکھا جائے کہ درود و سلام کی ہزاروں لاکھوں بلکہ اربوں خربوں رحمتیں نعمتیں برکتیں ہیں، ہمیں آج تک ہم تک یہ رحمتیں برکتیں نعمتیں نہیں پہنچی۔ اتنی بے تعداد میں درود و سلام کی برکتیں ہیں۔ عظیم خاص جو وظیفہ ہے، جو ورد ہے، بے اختیار با ادب با وضو یا بے وضو ہر وقت اگر بارگاہ الہی میں کوئی وظیفہ مقبول اور قبول ہے تو وہ صلی اللہ محمد کا درود و سلام کا وظیفہ جب بھی پڑھو، جیسے بھی پڑھو، جس طرح پڑھو، قبول ہی قبول ہے۔ ہاں، وضو سے پڑھو تو بہت بہتر، ماشاءاللہ، جیسے پاکیزگی میں خوشبو لگا لی ہو، وضو کے ساتھ پڑھو، ادب سے پڑھو، بیٹھ کے پڑھو۔ مگر نہیں سمجھو وقت ہے، دل چاہتا ہے تو زبان ہمیشہ صلی اللہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پاکیزہ تر و تازہ رہے تو وہ درود و سلام ہر وقت قبول ہی قبول ہے۔ اللہ پاک نے ہر عمل کے لیے، اور ایسے دیکھا جائے تو ہر چیز کے لیے یہ حکم فرمایا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ سمجھو ابھی حج کے دن آ رہے ہیں، لوگ حج کے لیے جائیں گے تو اللہ نے کہا میرے گھر آنا ہے، تمہیں حج کرنا ہے تو حج کے فرض جو وہ فرض ادا کرنا ہے۔ حج کے درمیان تمہیں ایسا موقع آئے گا تو
لبیک پکارنا ہے، تمہیں وہ اپنا قربانی والا لباس پہننا ہے، 2 چادروں کے ساتھ آنا ہے، پاکیزگی حالت کے ساتھ آنا ہے، اور تم کو جو ان میں شرطیں ہیں وہ سب شرطوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس پر عمل کرنا ہے۔ قربانی کرنی ہے تو قربانی کے بھی کچھ عملیات بتایا ہے، عرفات میں جانا ہے، صفا مروہ چلنا ہے، دوڑنا ہے، سب کچھ یعنی جو مختصر میں بتا رہا ہوں وہ ہمیں عمل کرنا ہے۔ ہم اگر حج کا ارادہ کریں، طواف کرنے لگیں گے اپنے لباس کے اندر تو حکم ہوگا نہیں، یہ لباس نہیں، جو میرے پیاروں نے لباس پہنا وہ پہنو، جو میرے پیارے کسی کی یاد میں بھاگے دوڑے وہ دوڑو، یعنی ادائے مصطفی، ادائے ولی، ادائے نبی کر کے جو تم چلو گے، میرے خلیل کی ادائیں، خلیل کی جوزا کی ادائیں، تو وہ تمہارا حج ہوگا۔ حج کا معنی یاد ہے، ان کی یاد میں ڈھل جانا، ان کے جیسا ہو جانا، لبیک پکارنا۔ تو یہ جیسے حج کے لیے جاتے ہیں تو یہ جو ہے طریقہ ہے، قربانی کا طریقہ ہے۔ روزہ رکھیں گے تو روزہ کا طریقہ ہے، سحری کرو، افطاری کرو، بیچ میں کھانا نہ کھاؤ، یہ سب آپ جانتے ہیں۔ مختصر تھوڑا سا میں تمہیں اشارہ کرتے ہوئے جا رہا ہوں۔ نماز پڑھنا ہے تو وضو کرو، وضو سے پہلے غسل کرو، کپڑے صاف ہو، یہ سارے ارکان اللہ نے ہمیں ہر عمل پر کچھ نہ کچھ عطا کیا ہے، مگر درود و سلام کے لیے اللہ نے کوئی پابندی نہیں کی۔ اللہ نے کہا میرے پاس آنا ہے، ادب سے آ، محبت سے آ، یہ سوچ کے آ کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ مگر میرے جب محبوب کی بات ہے تو تجھے سستی ہے تو کچھ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، میں نے تیری زبان ہمیشہ کے لیے پاک کر کے رکھی ہے، اعوذ پڑھ لے پاک ہو جائے گی، بسم اللہ پڑھ لے برکت ہو جائے گی، کلمہ پڑھ لے احد ہو جائے گا، پھر میرے نبی پہ درود و سلام پڑھنا شروع کر دے۔ اور وہ بھی کیسا؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، وضو کے ساتھ پڑھتے ہیں، غسل کے ساتھ پڑھتے ہیں، پھر بھی ہمیں یقین نہیں ہے، نہ امام کو ہے، نہ مجھے ہے، نہ تمہیں ہے کہ ہماری نماز قبول ہوئی۔ فوراً کوئی ایسی حدیث پاک یا کوئی ایسا کہ بس کر لیا قبول ہو گیا، نہیں، وہ اللہ کے رسول کی رضا پر ہے۔ ہاں، شریعت کے حساب سے آپ نماز پڑھو ہو گئی، وہ ایک بات الگ ہے، پر جیسے سامنے جواب ملتا ہے نا قبول ہی قبول، یہ آواز آتا ہے اس طرح سے، تو اس میں ہمیں انتظار ہے کہ پتہ نہیں نماز قبول ہے یا نہیں۔ اور لاکھوں ہزاروں ایسے قصے ہمیں ملے ہیں اور حدیثوں میں آیا ہے کہ اللہ ایسی نمازوں کو ہمارے منہ پہ مار دے گا اور کہے گا جا، ایسی تیری نماز کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ ایسے روزے کے بارے میں بھی ہے، حج کے بارے کے اندر بھی ہے، قربانی کے بارے کے اندر بھی ہے کہ دیکھا دیکھی دل میں ہو گئی، میں نے یہ کیا وہ کیا، آج تو بس زیادہ تو وہی چل رہا ہے، دیکھا دیکھی کیا وہ کرتا ہے تو میں کیوں نہ کروں، سمجھے؟ پر وہاں یہ بارگاہ میں ایسا نہیں چلتا، یہ بارگاہ میں آداب چلتے ہیں، عشق چلتا ہے، محبت چلتی ہے۔ اگر ہم جتنے آداب سے، محبت سے، عشق سے کوئی بھی کام کریں گے، چاہے پھر وہ نوافل ہو، سنت ہو، فرض ہو، واجب ہو یا مستحب ہو، دل و جان سے، محبت سے، عشق سے کریں گے تو اللہ پاک اس کو جلدی قبول کرے گا، جلدی قبول کرے گا اور اس کا اجر بھی جلدی دے گا۔ اس لیے اللہ پاک نے کہا کہ میرے کام کے لیے، میرے حکم پر عمل کرنے کے لیے ہر وقت تمہیں کچھ نہ کچھ ضرورت ہے، کچھ نہ کچھ تمہیں کرنا ہے، مگر جب درود و سلام کی باری آتی ہے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے بس اعوذ پڑھ لے، بسم اللہ پڑھ لے، کلمہ طیبہ پڑھ لے، پھر میرے نبی پہ درود پڑھ لے۔
جیسے تو نے یہ کیا فوراً 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 درود و سلام قبول کیا. اور درود و سلام کی ہزاروں لاکھوں کروڑوں برکتیں ہیں جو ہمیں معلوم نہیں کہاں کہاں کون سی ہمیں عطا ہوتی ہے. ایک برکت میں نے یہ بھی دیکھا کہ جب بندہ درود و سلام پڑھتا ہے تو اس کی زبان سے جب لب ہونٹ ہلتے ہیں نا، جیسے کہ پڑھو میں بھی پڑھتا ہوں، جیسے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یہ ایک درود ہوا. جیسے ہم نے پڑھا نا اللہم، تو جیسے جیسے ہمارے ہونٹ ہلے، ان ہونٹ میں سے، ان پڑھنے کے وقت میں سے جو سانس باہر آئی نا، وہ سانس کے ذریعے اللہ پاک فوراً ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے. ایک فرشتہ فوراً پیدا کرتا ہے، اور وہ فرشتہ ایک خوبصورت پرندے کی شکل اختیار کرتا ہے. بالکل کتابوں میں آیا ہے، بالکل وائٹ کلر کا ہوتا ہے، اور ہری اس کی سنہری اس کی چونچ ہوتی ہے، سنہری سونے سے مڑھی ہوئی، اور گرین اس کے آخری پر ہوتے ہیں، اور پر میں ہیرے زیورات یاقوت لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور دونوں پیروں میں چاندی کے جھمر پہنے ہوئے ہوتے ہیں. وہ فرشتہ جو ہم نے درود و سلام پڑھا اور پیدا ہوا، وہ اڑتے 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 آسمان کی طرف جاتا ہے. جیسے آسمان کی طرف اڑتے اڑتے جاتا ہے، وہ چونچ مارتا ہے عرش الہی کی تخت پر، وہ چونچ مارتا ہے، چانچ مارتا ہے، تو اندر سے آواز آتی ہے کیا ہے. حالانکہ یہ سب روشن ضمیری ہے اللہ کو. ان اللہ علی کل شیء قدیر، ذرے ذرے پر میرا رب قادر ہے. میری آپ بات سنتے ہیں، جب بھی سنیں گے تب بھی میری بات، تمہاری بات میرا رب سنتا ہے. ہر وقت اللہ قادر ہے. مگر یہ ہمیں یہ فیضان بتایا ہے، یہ درود و سلام کی برکات بتائی کہ تم ایک درود پڑھو گے تو اس کے پیچھے میں تمہارے لیے کتنا انتظام کرتا ہوں. اور صرف وجہ اللہ کہتا ہے میرا حبیب، میرے مصطفیٰ، میرے نبی، تمہارے آقا، ہمارے آقا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، آپ کی رحمت ہے. اللہ کو آپ سے اتنا پیار ہے، وہ ایک بہانہ تلاش کرتا ہے کہ آجا میرے بندے، میں معاف کرنے تیار ہوں. آجا میرے بندے، میں تجھے اپنا قرب دینے تیار ہوں، تجھے اپنا پیارا ولی بنانے کے لیے تیار ہوں. بس تجھے اگر کچھ چاہیے تو میرے حبیب کا ہو جا، میرے مصطفیٰ کا ہو جا. جب ان کا تو ہو جائے گا، ساری دنیا تیرے حوالے کر دوں گا. اس لیے علامہ ڈاکٹر اقبال صاحب نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے، لوح قلم تیرے ہیں. تمہارے ہاتھ میں لوح بھی دے دی جائے گی، تختی نورانی، قلم بھی دے دیا جائے گا، جو لکھنا ہے کسی کے لیے لکھ لے، وہ عطا کیا جائے گا. یہ ہیں درود و سلام. درود و سلام زیادہ 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 عادی بنا لینے سے، میں نے کتاب میں جو پڑھا ہے وہ ایک رکون، ایک لائن آپ کی بھاشا میں کہتے ہیں، ایک مجموعہ کہتے ہیں اس کو، وہ یہ ہیں جو زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھے گا وہ اللہ کا ولی، اللہ کا محبوب مقرر بندہ ہو جائے گا. پھر آدمی ہو تو آدمی بن جائے گا، ولی ہو، عورت ہو تو ولیہ بن جائے گی، وہ بھی اللہ کی محبوب بندی بن جائے گی. یہ ہیں درود و سلام. درود و سلام، درود و سلام، درود و سلام. ہر محفل میں آپ جاؤ، کہیں بھی جاؤ گے، لوگ بیٹھیں گے تو پہلے درود و سلام پڑھیں گے. کیوں؟ بھئی درود و سلام کی برکات نازل ہو، درود و سلام کی برکات سے ہماری محفل قبول ہو.
درود و سلام کی برکت سے روزے میں برکت ہوتی ہے، قرض کی ادائیگی ہوتی ہے، غیب سے امداد ملتی ہے، بیماری ختم ہوتی ہے، ہر جائز تمنا پوری ہوتی ہے، قرض ادا ہوتا ہے، غیب سے امداد ہوتی ہے، اپنے بچے سیدھے فرما بردار ہوتے ہیں، گھر کا ماحول رحمت والا بنتا ہے، ہر وقت ہر مقصد کے لیے، جائز مقصد کے لیے ہم درود و سلام پڑھیں گے، اللہ قبول ہی قبول کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کرے، شیئر کرے، کومنٹ کرے اور ہماری آنے والی ویڈیو کے اپڈیٹ کے لیے ہماری اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔